میرے بزرگ بھائیوں، ماں اور بہنوں، ہم اور آپ بڑے خوش قسمت اور سعادت مند ہیں۔ اللہ رب العزت نے ہمیں قرآن مجید، فرقان حمید سننے اور سنانے کی، اپنے سامنے کھڑے ہونے کی، اپنے گھر میں بیٹھنے کی توفیق نصیب فرمائی۔ ہندوستان میں ایک نواب صاحب، ان کا ایک ملازم بازار میں خریداری کے لیے گئے۔ تھوڑا سا دوستوں سے گزارش ہے ادھر تشریف لائیں، میرے سامنے آ جائیں ذرا، آپ حضرات بھی ادھر سامنے آ جائیں، آپ بھی تشریف لیں سامنے ذرا، جزاک اللہ۔ مختصر سی بات ہوگی، لمبی چوڑی بات نہیں ہوگی، تاکہ ہمارا ایمان تازہ ہو جائے اور ہم پھر اگلے عمل کے لیے تیار ہو جائیں۔ یہ ہماری گاڑی جب بہت زیادہ چلتی ہے نا، پھر اس کو ٹیوننگ کی ضرورت پڑتی ہے، وہ ٹیوننگ کے لیے ورکشاپ جاتا ہے۔ یہ ہماری ورکشاپ ہے، ہم نے رات کو پھر انشاءاللہ گاڑی چلانی، سب کہہ دیں انشاءاللہ چلائیں گے نا؟ ہاں۔ وہ نواب صاحب اپنے ایک ملازم کے ساتھ بازار میں گئے، ظہر کا وقت ہو گیا، تو وہ نواب صاحب کو ملازم کہتا ہے اگر آپ کی اجازت ہو تو میں نماز پڑھ کے آ جاؤں۔ وہ گیا، 2 رکعت ادا کی۔ نواب صاحب سامان کے پاس باہر کھڑے ہیں اور یہ ملازم اندر ہے۔ اب اس نے جو 2 رکعت نماز شروع کی، سلام پھیرا تو نواب صاحب نے اچانک جھانتی لگائی کہ باہر کیوں نہیں آ رہا، تو اس نے سلام پھیرا اور جھٹ سے 2 رکعت اور شروع کر دی۔ جب 2 رکعت اور شروع کی تو اب باہر کھڑا جو نواب ہے وہ اڑخ تڑخ ہے، پریشان ہے، یہ باہر آئے تو میں جاؤں، سامان اٹھائے میرے ساتھ۔ تو جو ہی اس نے سلام پھیرا، وہ طاق میں تھا، تو نواب صاحب نے آواز لگائی باہر آ، باہر آ۔ تو ملازم نے کہا وہ آنے نہیں دیتا، اور 2 رکعت پھر شروع کر دی۔ اور جب 2 رکعت ختم ہوئی تو ملازم کو بڑا، وہ اپنی نماز میں مصروف اور نواب صاحب باہر اڑخ تڑخ پریشان، تو جو ہی سلام پھیرا تو اس نے کہا کون نہیں آنے دیتا؟ تو اس نے کہا نواب صاحب جو آپ کو اندر نہیں آنے دیتا وہ مجھے باہر نہیں جانے دیتا۔ وہ ملازم ہے، اللہ نے اس کو اپنے گھر میں قبول کر لیا، وہ مالدار ہے، اللہ نے اس کو مسجد سے باہر بٹھا دیا، اب وہ اس کا انتظار کر رہا ہے۔ سعید ابن المسیب بہت بڑے تابعین میں سے ہیں، مسجد نبوی کی صف اول میں بیٹھتے، ایک آدمی نے کہا کہ میں نے حضرت کی 40 سال صرف پیٹھ دیکھی، چہرہ نہیں دیکھا۔ مسجد میں اتنا بیٹھے، صف اول میں مسجد نبوی میں اتنا بیٹھے کہ وہاں پر مسجد نبوی کے حاضر باش نمازی، حاضر باش نمازی، آپ کو پتہ نمازیوں کی بھی 4 قسمیں ہیں، ذہن میں ہیں؟ شریعت نے کہا کہ نمازیوں کی 4 قسمیں ہیں۔ پہلا نمازی، ایک نمازی ہے وہ 360 کا ہے، ایک نمازی ہے وہ 8 کا، ایک نمازی ہے وہ کھاٹ کا، ایک نمازی ہے وہ کھاٹ کا، ایک نمازی ہے ٹھاٹھ کا۔ شریعت کو مطلوب ٹھاٹھ کا نمازی ہے، نہ 360 کا ہے، نہ 8 کا ہے، نہ کھاٹ کا ہے۔ اب 360 والا نمازی کون سا ہے؟ جو صرف عیدین ہی پڑھتا ہے، صرف عیدین ہی پڑھتا ہے۔
عیدیں پڑھتا ہے اور کہتا ہے بس یہ 360 والا نمازی ہے. ایک نمازی ہے 8 والا. آج کل وہ بڑی کثرت میں ہیں، صرف جمعے کے دن آتے ہیں، 8ویں دن آیا، نماز جمعہ 2 فرض صرف ادا کی اور چلا گیا. ایک نمازی ہے کھاٹ کا. کھاٹ سمجھتے ہیں؟ کھاٹ، کھاٹ کہتے ہیں چارپائی کو. وہ صرف جنازے پڑھتا ہے، وہ صرف جنازے پڑھتا ہے. وہ کھاٹ کا نمازی ہے. اور ایک نمازی ہے ٹھاٹ کا، جو 5 وقت مسجد میں حاضر باش ہے. ٹھاٹ کا نمازی ہے. اللہ کو اس نمازی پر فخر ہے، فرشتے اس پر فخر کرتے ہیں. اور کیوں کرتے ہیں؟ الذین هم عن صلاتهم والذین هم علی صلاتهم یحافظون. یہ تو وہ ہیں جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتا ہے. سردی ہے تب بھی مسجد میں بھاگ رہا، گرمی ہے پھر بھی مسجد کی طرف آ رہا، روزہ ہے پھر بھی مسجد کی طرف آ رہا، تھکان اور بیماری ہے پھر بھی مسجد کی طرف اس کے قدم اٹھ رہے ہیں، راستے میں بارش تیز ہے پھر بھی اللہ کے گھر کی طرف آ رہا ہے. والذین هم علی صلاتهم یحافظون. یہ تو وہ شخص ہے جو اپنی نمازوں کی حفاظت پر مامور ہے. نماز کی طرف جا رہا ہے، نماز کی طرف آ رہا ہے. حدیث میں آتا ہے جب ٹھاٹ کا نمازی قبر میں جاتا ہے، قیامت کے قریب جب اس کو اٹھایا جائے گا تو اس کی عجیب کیفیت ہوگی. حدیث میں آتا ہے ایسے ہوگا جیسے بالکل سورج غروب ہو رہا ہے. عصر کی نماز جیسے کسی آدمی کے 10-15 منٹ ہوں، قضا ہونے لگی ہو اور وہ جلدی سے وضو کرے اور نماز ادا کر لے. اس کیفیت میں اٹھے گا اور وہ فرشتے اس کو کہیں گے اٹھو، تو وہ آنکھیں ملتا ہوا اٹھے گا. وہ کہے گا دعوتنی اصلی، چھوڑو مجھے نماز کی لیٹ ہو رہی ہے، میری نماز رہ رہی ہے، مجھے چھوڑو. قیامت کی صبح تک سو رہا ہوگا. ایسے پتہ چلے گا جیسے وہ عصر کو سویا اور مغرب قریب اٹھ گیا. عصر کو سویا، مغرب کے قریب اٹھ گیا. فرشتوں نے اس کو اٹھایا اور اٹھتے ہوئے بھی اس کے ذہن میں یہ ہے میں نے نماز پڑھنی ہے، چھوڑو میں نے نماز پڑھنی ہے. دعوتونی اصلی، مجھے چھوڑو میں نے نماز کی طرف جانا ہے. یہ ٹھاٹ کا نمازی ہے، یہ کھاٹ کا نہیں ہے، 360 کا نہیں ہے، 8 کا نہیں ہے. شریعت کا مطلوب ٹھاٹ کا نمازی ہے. اس کے دل و دماغ میں ہر وقت یہ سوار ہے. اس لیے فرمایا قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے میں 7 آدمی ہوں گے، ان میں ایک شخص وہ بھی ہوگا جس کی کیفیت یہ ہوگی جس کا دل ہر وقت مسجد میں اٹک رہا ہے. رجل قلبه معلق بالمساجد، یہ وہ شخص ہے جس کا دل ہر وقت مسجد کے ساتھ اٹکا ہوا ہے. بازار میں ہے پھر بھی مسجد کا تعلق موجود، گھر میں جاتا ہے پھر بھی مسجد کی فکر، بازار میں مسجد کی فکر، بچوں میں جاتا ہے تو مسجد میں فکر، قبرستان میں جاتا ہے تو مسجد کی فکر، اپنی کرسی پہ بیٹھا ہے تو مسجد کی فکر. رجل قلبه معلق بالمساجد، یہ ہر وقت مسجد کی فکر میں ہے. واپس آتا ہے تو پھر مسجد سوار ہے. یہ نہیں کہا کہ بازار سوار ہے، یہ نہیں کہا بازار میں جاتا نہیں، یہ نہیں کہا دکانداری کرتا نہیں، یہ نہیں کہا اپنی کرسی پہ جاتا نہیں، اپنے آفس کو چھوڑ دیتا ہے. نہیں، دنیا کو نہیں چھوڑتا، لیکن مسجد کا ذہن، مسجد کی نماز، مسجد کا وہ فکر، مسجد کی وہ قرن، مسجد کا وہ غم، مسجد کا وہ فلسفہ، مسجد کا وہ ذہن، وہ نظریہ، وہ دین کے غلبے کی سوچ، وہ مسجد نبوی کے سارے حالات اس کے دل و دماغ میں ایسے راسخ ہو جاتے ہیں، جہاں جاتا ہے اس کے مسجد کا تقاضا اس کے سامنے آ جاتا ہے، اس کو فکر ہوتی ہے. یہ ٹھاٹ کا نمازی ہے، یہ ٹھاٹ کا نمازی ہے.
یہ شاندار نمازی ہے، اور ہر وقت اس کو یہ فکر لاحق ہے، اس کو ہر وقت یہ فکر لاحق ہے کہ میرا اللہ مجھ سے پوچھے گا۔ سعید ابن المسیب جلیل القدر تابعین میں سے ہیں، مسجد میں اتنا آئے، ٹھاٹھ کا نمازی کہتا ہے میں نے حضرت کی چہرے کو نہیں دیکھا، حضرت کی پیٹھ ہی دیکھی ہے، اس بابا جی کی میں نے پیٹھ ہی دیکھی ہے۔ اتنا مسجد میں بیٹھے، صف اول کے نمازی بھی ان کا چہرہ نہیں دیکھ سکے، اتنا مسجد میں بیٹھے، مسجد کے ساتھ ایسا تعلق۔ اس لیے حدیث میں فرمایا مومن کیا ہے، مومن مسجد میں آتا ہے، اس کا حال یہ ہو جاتا ہے کالسمک فی الماء، وہ ایسے ہو جاتا ہے جیسے پانی کے اندر مچھلی ہوتی ہے، مچھلی کو آپ پانی سے نکالیں وہ تڑپتی ہے۔ فرمایا ایمان والا جب مسجد میں آتا ہے اس کی کیفیت تبدیل ہو جاتی ہے، اس کی حالت تبدیل ہو جاتی ہے۔ مسجد تو یہ اللہ کا مقام ہے، اللہ کا یہ ایسا گھر ہے۔ ایک دفعہ خلیفہ ہارون الرشید نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی اور کہا شام تک اگر تو میری قلم رو سے نہ نکلی تو یہ طلاق ہے۔ بڑا پریشان ہو گیا، خود بھی بیگم بھی سر پکڑ کے بیٹھ گئی، یہ اس نے کیا کہہ دیا؟ سارے علماء نے کہا طلاق ہو گئی۔ اس وقت چیف جسٹس قاضی القضات امام ابو یوسف رحمہ اللہ وہ مسجد میں موجود، ان کے پاس گئی کہ حضرت امیر المومنین نے تو یہ کہہ دیا اور میرا کام تو ختم ہو گیا۔ تو آپ نے اس کو فرمایا کہ جب سورج غروب ہونے کے قریب ہو عصر کی پڑھ کے میرے پاس آ جانا۔ مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، حضرت نے فرمایا وہ جو کٹیا ہے مسجد کے اندر موجود ہے ایک طرف، اس میں جا کے بیٹھ جا۔ سورج غروب ہوا، فرمایا جھانک کر چلی جا، تیری گھر میں تیری طلاق نہیں ہوئی۔ واپس چلی گئی۔ خلیفہ ہارون رشید نے کہا تو پھر واپس کیسے آ گئی، تجھے تو طلاق ہوگی؟ اس نے کہا مجھے نہیں پتا، امام صاحب کے پاس جا۔ امام صاحب کے پاس جا، انہوں نے فرمایا تیری طلاق نہیں ہوئی۔ اس نے کہا ہزاروں علماء نے فیصلہ کر دیا، تو ابھی تک موجود ہے۔ اس نے کہا مجھے نہیں پتا، مسجد میں امام صاحب بیٹھے ہوئے جا۔ اور وہ امام صاحب کے پاس آیا، کہنے لگا حضرت میں نے تو یہ کہا تھا، صریح الفاظ تھے، اور آپ فرما رہے ہیں طلاق نہیں ہوئی۔ فرمایا طلاق نہیں ہوئی، کیوں؟ کہ جب تو نے کہا تھا کہ شام تک غروب آفتاب سے پہلے میری مملکت میں نکل جا، تو مسجد یہ اللہ کا گھر ہے، اس پہ تیری حکومت نہیں چلتی۔ غروب آفتاب سے پہلے یہ مسجد میں تھی، تیری مملکت سے نکل چکی تھی، جب غروب آفتاب ہو چکا پھر تیری مملکت میں آئی، تیرے محل میں آئی، تو اس لیے طلاق نہیں ہوئی۔ یہ اللہ کا گھر ہے، انسان کے اندر احساس پیدا کرتا ہے، ذمہ داری پیدا کرتا ہے، ایمان والوں کے اندر کمال اور اس کے اندر گرفت پیدا کرتا ہے، علم اور حلم پیدا کرتا ہے، بردباری پیدا کرتا ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں مسجد جیسی بھی ہوگی، اوپر چبوترا سے ہے اور کچا چھت ہے، اور بارش ہوتی ہے تو اس کے اندر سے پانی سارا زمین پر آتا ہے، لیکن حال یہ ہے ایمان والا جب مسجد میں آتا ہے تو جوتی پہلے باہر اتارتا ہے۔ وزیر اعظم وہ بھی جوتی باہر اتارے گا، صدر وہ بھی باہر اتارے گا، گورنر بھی باہر اتارے گا، امیر بھی باہر اتارے گا، فقیر بھی باہر اتارے گا، عالم بھی باہر اتارے گا، مفتی اور قاضی بھی باہر اتارے گا، حافظ قرآن بھی باہر اتارے گا۔ ہر آدمی مسجد کا احترام کرتے ہوئے جوتی باہر اتارے گا، کیوں؟ اللہ کا گھر ہے، اللہ کا گھر ہے۔ ہم اور آپ بڑے خوش قسمت ہیں، اللہ کا گھر ہے، اللہ میزبان، اللہ میزبان اور ہم سب مہمان، اللہ میزبان اور ہم سب مہمان۔ اور جب آدمی کسی کے گھر میں جاتا ہے تو وہ پھر میزبان اپنی شان کے مطابق میزبانی کرتا ہے، اپنی شان کے مطابق میزبانی کرتا ہے۔ انشاءاللہ جب قیامت کے دن اللہ میری اور آپ کی میزبانی کرے گا، پھر ہمیں پتہ چلے گا ہم نے اپنے 10 دن کہاں گزارے ہیں، ہم نے اپنے 10 دن کہاں گزارے ہیں۔ حدیث میں فرمایا اللہ 2 خندقیں اعتکاف والے کو 1 دن کی وجہ سے دور کر دیتا ہے۔ کتنی خندقیں دور ہو گئی 10 دنوں میں؟ 20 خندقیں۔ ایک خندق کا فاصلہ آسمان سے لے کر زمین تک، آسمان سے لے کر زمین تک
500 سال کا فاصلہ، اور جب 500 ہو گئے تو کتنے 100 سال کا فاصلہ جہنم سے دور ہو گئے آپ؟ ہیں جی 10,000 سال کی مسافت آپ جہنم سے دور ہو گئے۔ کتنی بڑی نعمت ہے قیامت کے دن۔ آج تو الحمدللہ آپ یہاں موجود ہیں، ایک ایک نیکی کی ہمیں قدر نہیں۔ حدیث میں آتا ہے، قرآن مجید نے کہا قیامت کا دن ہوگا، ایک بیٹا اپنی ماں کے پاس جائے گا اور کہے گا اماں جان صرف ایک نیکی آپ اپنے کھاتے میں مجھے دے دیں اور اللہ مجھے اٹھا کر جہنم سے جنت میں داخل کر دے گا۔ بیٹا ماں کے پاس جائے گا، باپ کے پاس جائے گا، بھائی کے پاس جائے گا، بہن کے پاس جائے گا، آپی دنیا میں تو میری بڑی قدر کیا کرتی تھی، میری ایک آواز پر 4 مرتبہ چائے ٹھنڈی گرم کر کے دے دیتی تھی، میری بڑی خدمت کیا کرتی تھی، جو میں کہتا مانتی تھی، امی جان جس طرح کہتا تھا کرتی تھی، ابو جان سارا دن تھکاوٹ کے باوجود آپ میری لیے نچھاور ہو جاتے تھے، میری زبان پہ ابھی جملہ ہوتا اور آپ اس کو پورا کر دیتے۔ ایک نیکی کا سوال ہے۔ سورہ عبس کہتی ہے قیامت کا دن ہوگا، یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ۔ وہاں ہر آدمی دوسرے سے بھاگ رہا ہوگا، بیٹی ماں سے بھاگے گی، بیٹا باپ سے بھاگے گا، دوست سے بھاگے گا، بھائی بھائی سے بھاگے گا، بہن بہن سے بھاگے گی۔ آج نیکی نہیں، آج نیکی نہیں دے سکتی۔ ماں کہیں گی بیٹا سب کچھ دیا، ساری زندگی تیری خدمت کی، آج تو کہے نیکی دے دوں، نیکی نہیں دے سکتی۔ کیوں؟ اللہ آج اتنے غضب پہ ہے، آج اللہ اتنے غضب پہ ہے اور ایسا جلال میں ہے کہ وہاں پر نبی بھی نفسی نفسی کر رہے ہیں، تو میں اور آپ کیا چیزیں ہیں؟ ہر نبی کی زبان پر ربی نفسی ربی نفسی ربی نفسی، اللہ آج میں بچ جاؤں، اللہ آج میں بچ جاؤں، اللہ آج میں بچ جاؤں۔ صرف ایک امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہوگی جن کی زبان اطہر پر ہوگا ربی امتی ربی امتی، اللہ آج میری امت کا کیا حال ہے۔ اس دور میں، ان حالات میں اپنی امت کو یاد کرنا جہاں ماں اور بیٹا آپس میں یاد نہیں کرتے ایک دوسرے کو، پیر اور مرید یاد نہیں کرتے، وہاں کوئی آدمی کسی کو یاد نہیں کرے گا، وہاں صرف نیک اعمال کام آئیں گے۔ آج آپ نے قرآن مجید سنا، اتنی تھکاوٹ کے باوجود اگلا پھر انشاءاللہ 15 پارے سننے کے لیے تیار ہے۔ یہ جو نیکیاں آپ جمع کر رہے ہیں، اپنے اکاؤنٹ میں اکٹھا کر رہے ہیں، یہ مال جب قیامت کے دن کھل کر آپ کے سامنے آئے گا پھر آپ کو پتہ چلے گا۔ آج تو اس کی قیمت اس لیے نہیں نا کہ مجھے اس کی قدر نہیں، آپ کو اس کی قدر نہیں۔ جب قیامت کے دن اللہ اس کا اجر نصیب فرمائیں گے، اس کا اجر عطا فرمائیں گے، تو پھر فرمایا کہ جب اجر دیا جائے گا لوگ کہیں گے یہ کون ہے، یہ تو کوئی بہت بڑا نبی یا غوث یا ولی آ رہا ہے۔ پتہ چلے گا ایک جاہل آدمی ہے، صرف اس نے اتنا کیا، قیامت کے دن اس نے دنیا میں صرف اتنا عمل کیا، اپنے بیٹے کو اٹھایا مکتب میں داخل کر دیا، اس کے بیٹے نے قرآن مجید حفظ کر لیا، فرمایا اس کے والد کو ایک تاج پہنایا جائے گا، ضوءہ احسن من ضوء الشمس، اس کی چمک اور دمک ایسی ہوگی سورج سے زیادہ اس کی روشنی ہوگی، سورج سے زیادہ اس کی روشنی ہوگی، اس کی نورانیت ہوگی۔ اور پھر حافظ قرآن کا کیا مقام ہوگا۔ اس لیے الحمدللہ آج ہم اور آپ بڑے خوش قسمت ہیں، اللہ نے مجھے اور آپ کو اپنے گھر میں بٹھا کر صرف بٹھایا نہیں، اپنا کلام پڑھنے اور پڑھانے کی توفیق عطا فرمائی۔ یہ چھوٹا سا بچہ، بڑی خوشی ہوئی الحمدللہ، یہ اس کے پاس آخری دن تھے، اس نے آخری دن اللہ کے گھر میں بیٹھنا پسند کیا، وگرنہ بچے سارے کہتے ہیں یار موبائل ہو، اور پھر ہم کام چلاتے رہیں سارا دن انگلی تھکاتے رہیں۔ لیکن اس بچے نے یہ کردار ادا کیا، اللہ نے اس کو توفیق نصیب فرمائی اور اپنے گھر میں اٹھا کر بٹھا دیا۔
کتنی خوش قسمتی ہے ان کے والدین کے لیے، ان بچوں کے لیے جو اللہ کے گھر کے مہمان ٹھہرے، اللہ کے گھر کے مہمان ٹھہرے۔ انشاءاللہ جب اس کی میزبانی ہوگی پھر پتہ چلے گا وہ والدین، وہ والدہ، وہ والد۔ تاریخ میں ایک واقعہ آتا ہے، وہ واقعہ بیان کروں گا اور فکس 10 بجے ختم کر دوں گا، 5 منٹ کے بعد، 5 منٹ کے بعد ختم کر دوں گا۔ وہ واقعہ ایسا ہے کہ ایمان تازہ ہو جائے گا۔ والدین نے کیا کردار ادا کیا، بالخصوص ایک خاتون نے کیا کردار ادا کیا۔ اس دور کے اندر خواتین کا ایسا کردار تھا، ایسا عمل تھا، ایسا کام تھا، انسانی عقل تسلیم نہیں کرتی۔ ایک خاتون وہ کردار ادا کیا۔ اس دور کے بڑے بڑے ادارے جو خربوں ٹریلین ڈالر جن کے اوپر صرف ہوتے ہیں، وہ ایک خاتون تنہا اتنا کام کرتی تھی، کردار ادا کرتی تھی۔ آج میں اس خاتون کا ذکر کرنا چاہتا ہوں جس نے وہ کردار ادا کیا کہ اگر ٹریلین ڈالر اس خاتون کو دیے جاتے اور پھر وہ کردار ادا کرتی تو پھر دنیا کے اندر کیا تبدیلی پیدا ہونی تھی۔ مورخین لکھتے ہیں، امام ربیعۃ الرائے ایک بہت بڑے امام گزرے ہیں، کہتے ہیں جب وہ پیدا ہوئے تو اس کے والد کو کہیں کا سفر تھا، کسی سفر میں جانا تھا۔ اچانک اس نے، ابھی وہ ماں کے شکم میں تھا، والد نے اپنی بیوی کو 20,000 روپے دیے، کہا میں سفر پہ جا رہا ہوں، تو ظاہر سی بات ہے یہ نونہال ہے، دنیا میں آئے گا، اس کا تصرف ہے، خرچہ ہے، تم اپنے پاس رکھ، مجھے کوئی پتہ نہیں کتنے سال لگ جائیں، 10 سال لگ جائیں، 5 سال لگ جائیں، 15 سال لگ جائیں، تو یہ پیسے رکھ۔ کہتے ہیں اس خاتون کو پیسے دیے، سفر پہ چلا گیا۔ اس خاتون نے ان 20,000 روپے کو سنبھال کے رکھا۔ میری بہنیں پوری توجہ کے ساتھ یہ بات سنیں۔ اس خاتون نے وہ 20,000 روپے سنبھال کے رکھے۔ جب بچہ دنیا میں آیا، اس نے اس کی اچھی تربیت کی اور اس کو مکتب میں بٹھایا۔ جب مکتب میں بٹھایا 10 سال وہ بچہ پڑھتا رہا۔ 10 سال میں وہ ایسا بچہ بن گیا، جوان بھی بن گیا، خالص غذائیں تھی، قد بھی اس کا نکلا، اور اس نے وہ علم حاصل کیا۔ 10-12 سال کی عمر میں مسجد نبوی کے اندر مدرس بن گیا۔ اس کا حلقہ درس اتنا بڑا ہوتا، اس امام ربیعۃ الرائے کا حلقہ درس اتنا بڑا ہوتا، مسجد نبوی کے بڑے بڑے شیوخ اس کے سامنے زانوئے ادب تلمذ کرتے پر فخر محسوس کرتے۔ اس کے سامنے 2 زنو بیٹھ جاتے اور بڑے بڑے شیوخ، بڑے بڑے اولیاء اللہ، بڑے بڑے اللہ والے اس 12 سال کے نوجوان کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ درس دے رہا ہے اور شروع کرتا ہے، حدیث پڑھتا ہے اور حدیث کا درس دیتا ہے، اور ایسے ہے کہ سمندر ٹھاٹھے مارتا ہوا جا رہا ہے، اور ایک سمندر ہے، ایک علم ہے، اور علم بے کراں وہ جا رہا ہے، بہ رہا ہے، اور انسانی زندگی اس سے حاصل کر رہی ہے، سبق لوگ اس سے حاصل کر رہے ہیں، علم حاصل کر رہے ہیں۔ عرب کے بڑے بڑے شیوخ، عرب کے بڑے بڑے لوگ، بڑے بڑے اہل علم، بڑے بڑے فقہا اپنی مسجد نبوی کے درس کو اس وقت میں مؤخر کر دیتے اور امام ربیعۃ الرائے کی مجلس میں آتے اور آ کر اس وقت درس حاصل کرتے۔ آپ دیکھیں مسجد نبوی میں مختلف دروس چلتے، لوگ اس وقت اپنے دروس کو مؤخر کرتے، آگے پیچھے کرتے۔ امام ربیعۃ الرائے کی کلاس میں اس دور کے سارے مدرسین شامل ہوتے۔ اللہ نے کتنا مقام دیا ہوگا، کیا کمال دیا ہوگا۔ کہتے ہیں جب 12 سال کے بعد محمد آیا تو سب سے پہلے مسجد نبوی میں آیا، تھکاوٹ سے چور، ہزاروں میل کا سفر، وہ دور تھا گھوڑوں کا، گدھوں کا، اونٹوں کا، خچروں کا، تو پتہ نہیں کون سی سواری بار کا تھکا ہارا آیا، مسجد نبوی میں آیا، نماز پڑھی زور کی نماز پڑھ کے جب مسجد نبوی میں بیٹھا تو دیکھا
دیکھا کہ لوگ ایک مجمع میں اکٹھے ہو رہے ہیں، وہ بھی آیا، سستایا ہوا تھا، آیا اور آ کر بیٹھا۔ امام ربیعۃ الرائے نے جب درس شروع کیا، ایسا درس دیا کہ ایسا درس دیا، اللہ نے اس کی ساری تھکاوٹ کو چند لمحوں میں دور کر دیا۔ اب اس کو پتہ نہیں یہ جو درس دے رہا ہے یہ کون ہے، بیٹے کو پتہ نہیں جو سامنے بیٹھا ہوا ہے یہ کون ہے، کیونکہ باپ بیٹے کو نہیں پہچانتا، بیٹا باپ کو نہیں پہچانتا۔ جب یہ دنیا میں آیا تھا تو باپ سفر پر تھا، جب یہ دنیا میں آیا باپ سفر پر تھا۔ گھر واپس آیا، گھر جب واپس آیا تو بیوی نے حال پوچھا، کیا حال ہے، خیریت ہے؟ اس نے کہا طبیعت کیسی ہے؟ کہنے لگا تھکاوٹ سے چور تھا، مسجد نبوی میں گیا، ایک نوجوان عالم درس دے رہا تھا، تو بس اس کے درس میں میرا بیٹھنا کیا ہوا، میرے جسم کا جو انگ انگ درد سے ٹوٹ رہا تھا، سارا میرے دل کا درد ختم ہو گیا، کافور ہو گیا، مجھے ایسا سکون ملا، ایسی راحت ملی، ایسا میرے اوپر سکینہ طاری ہوا کہ میرے قلب کی کیفیت کا کیا ہی پوچھتے ہو۔ اس کی بیوی نے کہا تیرا کیا خیال ہے، ایسا عالم جس کا تو درس سن کر آیا ہے یہ کتنے میں تیار ہوا ہوگا، یہ کتنے میں تیار ہوا ہوگا؟ اس نے کہا اس دور کے بادشاہ کے خزانوں لٹا دو پھر بھی نہیں تیار ہوتا ایسا گوہر نایاب، ایسا گوہر نایاب بادشاہ کے خزانوں کے منہ کھول دو پھر بھی نہیں تیار ہو سکتا، اس کے لیے تو خزانہ چاہیے بادشاہ کا۔ اللہ اکبر۔ تھوڑی سی دیر ہوئی تو وہ باہر کسی کام کے لیے گیا، واپس آیا تو دیکھا بیوی کے ساتھ ایک غیر محرم کھڑا ہے۔ گھر سے باہر نکلا، تب تک امام ربیعۃ الرائے بھی اپنی امور کر کے گھر میں آ گئے، گھر میں تشریف لائے اور واپس وہ بھی آیا کسی کام سے، واپس دوبارہ دیکھا ایک نوجوان کڑیل جوان ہے اور اس کی بیوی کے پاس کھڑا ہے۔ اس نے او دیکھا نہ تو دیکھا، اس نے کہا تو کیا کر رہی ہے، تو کیا کر رہا ہے؟ آپس میں تو ہو گئی، گتم گتا ہونے لگے۔ بیوی نے درمیان میں آ کر جان چھڑائی، اس نے کہا نہیں مجھے بتا وہ 20,000 کدھر ہے میں نے تجھے دیا، اور یہ کون ہے؟ اس نے کہا میں بتاتی ہوں۔ بیٹے کو اشارہ کیا تو نکل یہاں سے، تو ابھی یہاں سے نکل۔ اس کو نکالا تو اس کو کہا، اب بیٹا بھی پریشان، سمجھ نہیں آتی، ماں ہے یہ کون ہے؟ بیٹا پریشان یہ اچانک یہ اجنبی کون ہے، اور باپ پریشان کہ یہ اجنبی نوجوان کون ہے۔ بیٹا باپ کو نہیں پہچانتا اور باپ بیٹے کو نہیں پہچانتا۔ اب اس حال کے اندر اس نے بیٹے کو رخصت کیا، تو جا تھوڑی سی دیر اولے تو ہو، میں اس کو کوئی بات تو سمجھاؤں، یہ نہ ہو کہ سے کوئی چیز اٹھائے میرے سر پھاڑ دے۔ غصے میں ہے، عرب تھے، وہ شجاع بھی تھے، بہادر بھی تھے، غیرت مند بھی تھے۔ اس دور کے عربوں کا تو اللہ ہی مالک ہے جی۔ انہوں نے تو ماشاءاللہ بال کھول کے اپنی بچیوں کو ماشاءاللہ حضرت صاحب کے سامنے نچانا شروع کر دیا ہے جی۔ حضرت بل کلنٹن صاحب، کیا نام ہے جی اس کا، حضرت ٹرمپ کے سامنے نچانا شروع کر دیا۔ ان کی تو غیرت پتہ نہیں کہاں ہی چلی گئی۔ اس نے اس کو سمجھایا، ٹھنڈا کھا۔ اس نے کہا کیا ہوا؟ اس نے کہا یہ جو تو مجھ سے 20,000، پھر وہ کہتا ہے 20,000 کا حساب دے۔ اس نے کہا میں تیرے 20,000 لے کر بھاگی نہیں جا رہی، ابھی سفر پر آیا، کھانا تو کھا، ہاتھ دھلائے، کھانا کھلایا، کھانا کھلانے کے بعد کہنے لگا تو جو مسجد کے اندر ایک امام کا درس سن کر آیا ہے کہ ہاں، کہنے لگا کہ وہ جو 20,000 تھے وہ میں نے اسی امام پہ خرچ کیے، وہ جو 20,000 تھے وہ میں نے اسی امام پہ خرچ کیے، وہ تیرا بیٹا ہے، وہ تیرا بیٹا ہے۔ امام ربیعۃ الرائے ماں کی نسبت کے ساتھ اس بچے کا نام بھی پڑھا، اور میں نے 20,000 اس پر خرچ کیے، ایک ایک پائی کا حساب دینے کے لیے تیار ہوں۔ اللہ اکبر۔ اور وہ بیچارہ پریشان کہ میں نے یہ کیا کیا۔ اب وہ بیوی سے معافی مانگ رہا ہے کہ مجھے معاف کر دے، میں نے تیرے اوپر غلط سوچ رکھی، تو نے بہت بڑا کام کیا، 20,000 کی حیثیت کیا ہے، تو نے تو وہ کام کیا جس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا، ایسا عالم ربانی تو نے تیار کر کے دے دیا کہ پورے مدینہ کے اندر اس جیسا امام کوئی نہیں، اس جیسا فقیہ کوئی نہیں، اس جیسا محدث کوئی نہیں،
اس جیسا مفسر کوئی نہیں، اس جیسا مفکر کوئی نہیں، اس جیسا خطیب کوئی نہیں، اس جیسا اللہ والا کوئی نہیں، اور ایسا نوجوان تو نے تیار کیا۔ اور وہ بیوی کے ہاتھوں کو چوم رہا ہے، بیوی کا شکریہ ادا کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے اللہ تجھے جزائے خیر دے، تو نے تو 20,000 کا ایسا مصرف نکالا۔ آج ہمارے یہاں خواتین 20,000 کو سمجھتی کچھ نہیں ہے، 20,000 جا کر ایک جوڑا لے کر آ جاتی ہیں جی، برانڈ پہ جاتی ہیں ایک جوڑا لے کر آ جاتی ہیں۔ ظاہر سی بات ہے ماشاءاللہ ہماری وزیر اعلیٰ صاحبہ جو ہے نا جی، وہ 1.5-2 کروڑ روپے کی جوتی پہنتی ہیں، ہماری خواتین اگر 3-4 ہزار کی پہن لی تو کہتی ہیں کچھ نہیں ہوتا، ہم بھی اپنی امام صاحبہ کے پیچھے ہیں جی۔ وہ پرس لیتی ہے 10 لاکھ کا پرس اٹھاتی ہے، تو ماشاءاللہ جہاز ہے ان کے پاس بڑا زبردست ہے جی، الحمدللہ ہم اور آپ پرووائڈ کر رہے ہیں، کیوں نہ کریں؟ ہماری امام صاحبہ جو ہوئی الحمدللہ ہم کردار ادا کر رہے ہیں جی، اپنا نچوڑ کے ہڈیوں کے مخ بھی ہم دیے جا رہے ہیں اپنے وزیروں کو مشیروں کو، ماشاءاللہ مستحق ہیں یہ بیچارے، فطرانہ بھی ان پر لگتا ہے، صدقہ بھی لگتا ہے، خیرات بھی لگتی ہے، عشر بھی لگتا ہے، زکوٰۃ بھی لگتی ہے۔ اور میں آپ کو عجیب بات بتاؤں، آخری بات کرتا ہوں پھر ختم کرتا ہوں، یہ جو ہمارے مزارات ہیں ان مزارات میں، یہ جو مزارات ہیں ان میں اتنا مال موجود ہے، اگر صرف مستحقین تک پہنچے آپ کو ایک پٹھان پالش والا نہ ملے، لیکن کیا ہے یہ سارا اوقاف کا مال وزیر لے کے چلے جاتے ہیں دبئی میں چلے جاتے ہیں۔ اس لیے جب آپ مال کسی کو دیں سوچیں کس کو دے رہے ہیں، کہاں دے رہے ہیں، کس کے ہاتھ میں دے رہے ہیں، کیوں دے رہے ہیں، اس لیے حقدار تک مال پہنچانے کی ترتیب بنائیں، 10 روپے بھی ہیں پھر بھی حقدار تک پہنچائیں۔ اللہ قیامت کے دن یہ بھی پوچھے گا مال میں نے دیا تھا کہاں خرچ کیا، کمایا کہاں پر ہے، خرچ کہاں پر کیا تھا، اور اس کے مصارف کو ذہن میں رکھ کر خرچ کرنے کی ترتیب بنانا۔ اللہ مجھے اور آپ کو قرآن مجید کی حقانیت نصیب فرمائے، قرآن مجید کے ساتھ سچی محبت، عقیدت اور الفت نصیب فرمائے، اور جتنے احباب یہاں آئے ہیں اللہ رب العزت یہ جو لیلۃ القدر کی راتیں آ رہی ہیں گزر چکی ہیں، اللہ تعالی ہمارے ان لیل و نہار کو ہمارے لیے ہماری نجات کا ذریعہ فرمائے، اور الحمدللہ ہماری بہنیں بھی پوری ہمت اور استقامت کے ساتھ قرآن مجید کے ختم پر بھی آتی رہی، پچھلے پورا ختم انہوں نے سنا الحمدللہ۔ یہ معتکفین انہوں تو انشاءاللہ 2 ختم سن چکے ہیں، تیسرا آدھا سن چکے ہیں، اور تیسرے کا آدھا رہ گیا، یعنی کہ آدھا پارہ رہ گیا ہے، آدھا رہ گیا نا جی، آدھا پارہ ہی رہ گیا نا، 15 پارے ہو چکے تو 1 پارہ کر لو نا، یوں سمجھے کہ آپ نے کل آدھا پارہ سنا اور آج باقی